اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الشورى نمبر 26 آیت نمبر 105 سے 220۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم تمہیں مان لیں؟ حالانکہ تمہاری پیروی رذیل نیچ لوگوں نے کی ہے۔ نوح نے کہا کہ مجھے کیا خبر جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے اگر تم سمجھو، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو بس ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، پس تو میرے اور اس کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس کے اندر نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب وہی زبردست رحمت والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر وشوسنیہ رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ صرف خدا بند عالم کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی زمین پر لا حاصل ویرتھ ایک یادگار عمارت بناتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار دمن کاری بن کر ڈالتے ہو، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہیں مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں اور اولاد سے اور باغوں اور چشموں سے۔ میں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے برابر ہے، چاہے تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک عادت ہے، اور ہم پر ہرگز عذاب آنے والا نہیں ہے۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس کے اندر نشانی ہے، اور اس میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور بے شک تمہارا رب وہ زبردست رحمت والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر وشوسنیہ رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ صرف خدا بند عالم کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا جو یہاں ہیں، باغوں اور چشموں میں، اور کھیتوں اور رس بھرے گچھے والے کھجوروں میں، اور تم پہاڑ کھود کر فخر کرتے ہو، مکان بناتے ہو؟ پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں خرابی کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، تم صرف ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، پس تم کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ صالح نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے، اور
ایک مقرر دن کی باری تمہارے لیے ہے اور اسے برائی کے ساتھ مت چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، پھر پچھتاوا گرست ہو کر رہ گئے، پھر انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک معتبر وشوسنیہ رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خدا بند عالم کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑتے ہو؟ بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم نکال دیے جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں، اے میرے رب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے نجات دے۔ پس ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو بچا لیا، مگر ایک بڑھیا کی وہ رہنے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر برسایا ایک مہ، پس کیسا برا مہ تھا جو ان پر برسا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک معتبر وشوسنیہ رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا بند عالم کے ذمے ہے۔ تم لوگ پورا ناپو اور نقصان دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کے چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پچھلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا کہ تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے اور تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، اور ہم تو تمہیں جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں، بس ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گراؤ اگر تم سچے ہو۔ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ پھر انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اور بے شک یہ خدا بند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تمہارے دل پر تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو۔ صاف عربی زبان میں اس کا ذکر اگلے لوگوں کی کتاب میں ہے، اور کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء ودوان جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی عجمی غیر عربی پر اتارتے تو وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ اسی طرح ہم نے ایمان نہ لانے کو مجرموں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک سخت عذاب نہ دیکھ لیں، پس وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد مانگ رہے ہیں؟ بتاؤ کہ اگر ہم انہیں چند سال تک فائدہ پہنچاتے رہے پھر ان پر وہ چیز آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ فائدہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ اور ہم نے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے، یاد دلانے کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں، اور اسے شیطان لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ ان کے لیے لائق ہے۔
اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ اسے سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ پس تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو کہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ان لوگوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو جو مومنین میں سے داخل ہو کر تمہاری پیروی کریں۔ پس اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو تم کہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور زبردست اور مہربان خدا پر بھروسہ رکھو، جو دیکھتا ہے تمہیں جبکہ تم اٹھتے ہو اور تمہاری چلت فرت نمازیوں کے ساتھ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔